بچہ ایک میچنز تعریف تھی کرن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ابھی تک تو یہی فرما رہے تھے، وہ اس طرح اسی فرماون انسان یوشو یہ مٹی سے بنا ہے اور مٹی چمسون ٹھکان، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، حضرت آدم علیہ السلام اس بہت چومت کرو وہ بھی مٹی سے پیدا ہوا تھا۔ تو دویم چیز شاید تواضع اور انکساری کی بات ہے، اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، یعنی اس قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ سن طلب کیسے آسیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سن خوف کیسے آسوں، تمازات انکساری کیسے آسیں۔ یہ خاک تو سرکار سے تنگا ہے ہمارا، اصل میں یہ سوری یہ وضاحت چمیج مزاحس یہ کہاں سے ملی ہمیں، یہ چیز مطلب زندگی کی حقیقت ہم کہاں سے سمجھتے ہیں یا آخرت کی حقیقت کو کہاں سے سمجھتے ہیں، وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے۔ لیکن آخری حصہ جس پہ آسمان و زمین عرش و فرش فخر کرتے ہیں، اس کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا شفیعنا یوم الجزا صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و مکرم سامعین و حاضرین، عائشہ سے سورۃ النساء آیت نمبر 78 یہ بھی تلاوت کروں انشاءاللہ ہم کسی جزوز پیٹرن کرا ہوئے سے مختصر گفتگو تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرو دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین ایسے قرآن پاک سمجھے نہیں تھا پھر عمل کرنے کی توفیق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چویت آیت مبارکہ سمجھ انسانس پنی موت یاد کرنا ہے، یعنی پنی آخرت یاد کرنا ہے۔ گویا کہ آخرت کو یاد دلانے کا مقصد جو ہوتا ہے، آخرت یاد کرنا انہوں کی اس اصلی مقصد جو اصل کیا چاہتا نہیں ہے کہ اس کی اصلی حقیقت اس کی سمجھ میں آ جائے یہ حقیقت میں کیا ہے۔ تو یہ ایسی معلوم کہ حدیث پاک کی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ مومن سن خطری اس دنیا جو قید خانے، مومن خطری جو دنیا قید خانے، اور جو منکرین ہیں مشرکین ہیں یا کفار کی ہر ایک قسم ہے امن سائرنی خطری جو دنیا آزادی انزق جائے، امن خاطر جو آزادی ان جائے، مومن سن خطر جو قید خانے۔ اب ذرا غور کریں اس پر، ذرا کرو اس غور و فکر قرآن حکیم کس کے جو اس ترجمانی فرماون اللہ تبارک و تعالی فرماون اینما تکونوا یدرککم الموت، یہاں موت کو فاعل بنایا گیا ہے، جو موت ہم فاعل بنا ہوا، مطلب اللہ تبارک و تعالی فرماون یکتو یسو، چاہے جہاں بھی آپ ہوں گے یکتو یسو وہاں آپ کو موت آئے گی۔ یہ موت ایک ایسی سسٹم ہے، یہ موت کا نظام ایک ایسا نظام ہے جسے آپ انکار یا انکار ہی کیوں نہ کری جائے، کسی بھی صورت میں آپ انکار نہیں کر سکتے ہو، کوئی بھی صورت اس مسئلہ نہیں انکار۔ یدرککم الموت، یہ موت کہیں ضرور کوئی سی ملاقات جہاں بھی آپ ہوں گے یہ قسط تو یہ ضرور واحد کی کوئی بھی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جبروت فرماون اگرچہ توی فی بروج مشیدہ، اگرچہ توی مضبوط قلعہ مزایشو، اگر توی مضبوط قلعہ مزدیشو یعنی مضبوط جائے مزدیشو، وہاں بھی موت سے آپ بچ نہیں سکتے۔ لفظ بروج اگر اس پر گفتگو کرو، بروج شعمت استعمال کرنا تمن چیزیں خطر تھے، جیسے ستاروں کے لیے آسمان میں کچھ سیارے ہیں جن کو بروج کہا جاتا ہے۔ امن قدری اتکر قرآن حکیم اس میں چاہیے تو پڑھوں والسماء ذات البروج، گویا کہ یہ لفظ ہے بروج کا معنی یہاں پر جو ہے وہ مضبوط قلعے سے کیا گیا ہے، مفسرین نے کیا ہے، لیکن
اگر ایسے میں اصلی معنی سمجھو کہ اعلیٰ مقام اس پٹھتے اگر توی وہی اگر توی کجا ہتی پنے فن کے اعتبار سے پنے عظمت کے اعتبار سے پنی کارکردگی ہی اعتبار سے اگر توی اعلیٰ مقام اس دی وہی دو لیکن تب بھی آپ کو موت سے رستگاری تو جو موت نشن چند تو چھٹکار کلتی صورت اس منز ایک توی موت یہ اللہ فرماتا ہے یہ سورۃ النساء آیت نمبر 78 اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگر توی مضبوط قلعہ میں رجوع اگر توی اعلیٰ مقام پر رجوع تب بھی آپ کو یہ موت آ جائے گی روز اللہ تعالیٰ فرماول وہی کیا سکا سن جو دنیاوی اعتبار سے کیا ہوتا ہے جیسے اس پتمی شبات کی کریں تھوڑا سا آپ پر گفتگو کہ انسان سند عقید یوسو انسان کا عقیدہ مضبوط کیسے ہو سکتا ہے انسان سند عقید یوسو سچو مضبوط ہے کہ کت کر گئے جب ہم بار بار قرآن کو کھول کے سنیں یہ لیس قرآن پاک بار بار حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیس بار بار کھلت بوزو یہ لیس ترجمہ سید بوزو تفصیل سید بوزو وضاحت سید بوزو لفظاً بوزو تبھی تو ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے اگر اس میں ٹائم ہی نہیں صبح تو ہمیں کوئی ہدایت حاصل ہدایت چند یہ سست کیا یہ لائٹ ہے ہدایت ہمارے پیچھے نہیں دوڑے گی ہدایت ہمارے پیچھے نہیں دوڑ سکتی ہے بلکہ ہمیں طلب ہے ہمیں ہونی چاہیے طلب کہ اس کے ساتھ ہدایت یاب حاصل تو اللہ تعالیٰ چکروٹ فرماول وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یم ساتھ کو اس انسان اس کا رتر میلن جو یہ لکھ انسان کن دے وقت دنیا سمز کاتی رس چیز سے مثال چلے گا سن مثال کے طور پہ ہمیشو پوس ہوئے چلے گا سن ہمیشو مقام و مرتب ہوئے چلے گا سن یہ تو اس سیاست سورو خدا سکون فضل سنا مرے یعنی جب وہ ایک انسان تو ایسو اجبت کی جب کوئی بڑا مکان بناتا ہے ایک تو بورڈ کا مکان جو تعمیر کریں پتہ ڈیٹ پہ تھا لکھی حاذا من فضل ربی سنا لکھن حالانکہ یہ الگ بات ہے کس طریقے سے اس نے بنایا کس طریقے سے اس نے یہ نظام چلایا لیکن نیبر کیا چیز لکھن حاذا من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے یہ میری رب سن فضل یہ سوری تمسین فضل نصیب میں میولو یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ فرماول وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ یلتے کا رزر میلن جو یلتے کا کوئی رزر کا خوشخبری میلن جو یا رزر تو بدھی ونچو یا تو رزق ان کا کرن جو پھر آپ سے کوئی وہی سوال کرتا ہے تو جو تمیز ونن حاضی من عند اللہ یہ سچ سوری خدا سمجھ یہ ایمان کی نشانی بھی ہے اسے ایمانی نشانی تھی لیکن ایک اور بات ہے آگے دیکھیے جہاں پر کوئی چیز ہوتی ہے نا مثال کے طور پہ اگر کہیں دکان میں کہیں مارکیٹ میں کوئی سودا ہے کوئی سامان ہے وہاں چور ضرور آ سکتا ہے یہ ضرور کی تجھے ایک ضروریت تو وہی چور ایمان کا شیطان ہے شیطان یوسف ایمان تاکید زور مگر یہ ظاہر کا کہ زور کے مشی کا سنزیاد پا یوس ویوٹ نے درتا ہے یوس انسان جو لمبی نیند سوئے گا یوس تو ہوشاری روئے گا یوس نے پنی ساز و سامانو خیال ہی تھا یوس نے پنی کرو خیال ہی تھا یوس نے پنی یہاں تجارت تو خیال ہی تھا تبھی تو چوری ہو سکتی ہے نا اگر یہ صحیح طریقے سے خیال تھا تو چور بھی سمجھے گا نہیں یہ ہوشیار ہے چور سمجھی ہوشیار لہذا اس کے سامنے جانا مشکل ہے میں نہیں جا سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماون عقید کی حفاظت خاطر جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ چیز فرماون وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ یعنی اس کا تکلیف یہ وجہ انسان شاید دنیا حسبت کوئی بھی قسم تکلیف ہے کنیت یہ تکلیف بھی پہلی بات ہم پچھلے جمعہ بھی کر رہے تھے اسی کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں یعنی اس انسان اس کوئی قسم کا تکلیف یہ بن تو یہ کیا سوچتا ہے پچھلے دنوں کسی نے دیکھا سوشل میڈیا میں کسی نے مجھے فون پہ بھی بتایا تھا اور اس طرح بھی میسیجز وغیرہ بھی آئے کہ اندر کچھ ستاروں کا ایک جرمٹ یعنی 4-5 ستارے کہیں چلتے ہوئے دیکھے گئے آسمان پہ یعنی آسمان پہ جائے تارک پکڑ مجھے تو یہ کیا ہو اس سے کوئی معاملہ تو نہیں ہو سکتا ہے یہی بات ہے کہ اگر انسان سن عقید کمزور چھو انسان سن ایمان دا عقید کمزور چھو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شگون لیتا ہے اب دیکھیے وہ کیا معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سہاناتی مخلوق سے چاہے وہ ستارے ہیں چاند ہے سورج ہے جو بھی کچھ ہے یہ سوری رب سے فرما برداری کریں یہ سوری اللہ تعالیٰ سے فرما برداری کریں چاند سورج ستارے وغیرہ یہ سوری فرما برداری مسلم یہ اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں وہ اللہ کا حکم ہے کس کر پکڑائی سو ستارن اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکم یلتی من ایسی وہ چلیں گے
زمین میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، زلزلہ ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے ہو جاتا ہے یہ سارا، یہ سوری اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکم سے کیا کرنا۔ اور اس میں بھی انسانوں کے لیے ایک پرکھ ہے، ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے، ایک ایگزام ہے، اس کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے، تو سمجھ جواریہ ضروری۔ اب دیکھیے یہ انسان یمسات وعین تصیبہم، یعنی اس انسان اس کو ان کی سمجھ سیئات ان کی سمجھ کا برائی امسد کو یہ ونجیا کا مصائب و علام میں یہ کیا شور ہے؟ یہ کہتا ہے یتمد ہشو پھلینی چیز سود آتا چنا ماننی اکثر یہ ہوتا ہے لیکن اگر پھلینی کہو ایسے نہیں کرو یوتا تکلیف ایسے نہ ہو چنا ماننی۔ یہ سب چیزیں جو ہے یہ عقیدے کی کمزوری کی بنیاد پہ کہی جاتی ہے۔ یہ ساری چیز کسی کو تکلیف ہوتا ہے، آج بیمار گسن یا کسی کے گھر میں موت ہو جاتی ہے تو موت جو ہے دیکھیے مومن امجاسن وہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں بلکہ موت سے محبت کرتے ہیں۔ موت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سنا یا قرآنی واقعہ بیان اس میں ہلکی، اور آج بھی ہم کہیں گے کہ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا خلیل، اللہ کا دوست۔ یہ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس موت کو کتاب حدیث پاک میں شعب ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرمان کہ موت کا فرشتہ آ گیا، موت کا فرشتہ آ گیا، یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام آؤ پیغمبروں کے سامنے اسرائیل علیہ السلام بھی ادب سے آیا کرتا تھا، ادب سے جو سیون یا خدمت اسمن جب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا تو ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سن حکم چھو تو روح قبض کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو ریور جواب سوال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تیجے نقل فرمان مقاشفت القلوب میں فرمان جی ریور کو سوال اے ملک الموت اے اسرائیل تجھے پتہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سن خلیل بن یعنی اللہ کا دوست میں ہوں، کیا دوست کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے؟ کیا دوست کی روح قبض کی جاتی ہے؟ اسرائیل علیہ السلام اس میں نے جواب یہ سیدھا اللہ کے پاس چلا گیا، اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا، یا اللہ چینیز ٹرٹیز بند سن چینیز دوست سن یہ مجھ سے خلیل ون مجھ تم سن جواب چاہیے، کیا دوست کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے؟ اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے سے اسرائیل آپ جا کر کے ابراہیم علیہ السلام کو بتائیں، زبان ابراہیم علیہ السلام جب اس اے ابراہیم کیا دوست کو اسو اس دوست سے ملاقات کرنے نشان دور روزی بہت سمجھنے کی بات ہے، تو دوست کو اسو اس دوست سے ملاقات کرنے نش دور روزی۔ ابراہیم علیہ السلام اس نے جاؤ اسرائیل علیہ السلام بے اے ابراہیم علیہ السلام خلصمن فرماؤ یہ کہ دوست کو اسو جس دوست سے ملاقات کرنے نش دور روزی۔ ابراہیم علیہ السلام فرماؤ سے اسرائیل ابھی روح قبض کر لے، ابھی روح قبض کر لے۔ تو ایسی پتہ اکثر بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا ہے، اکثر بزرگان دین جب موت کا ذکر کرتے تھے یہ موت کی ذکر اس کرن ان پہ غشی تاری ہو جاتی تھی، وہ زمین پہ گر جاتے تھے، ان کے جسم پہ روبٹے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے تھے، مگر اصل وجہ کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ہماری نمازیں جاندار نہیں ہیں، ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، سجن جاندار کی۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے موت کا جو خوف ہے وہ ہمارے دل میں نہیں، اور موت کی جو عظمت ہے وہ بھی ہمارے دل میں نہیں۔ موت سارنی نش بڑ عظمت سے اس کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، فرماؤ کہ موت سارنی نش بڑ عظمت چاہیے، موت سارنی نش بڑ عظمت چاہیے کہ ایک مومن بندے کو اللہ کے ساتھ ملاقات کا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اللہ اور فرزبست تسندیس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ملاقات کے ذریعے شبن سچ موت بن۔ بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں حدیث ہے، ترمذی میں حدیث ہے، سنن دارمی میں حدیث ہے، ابن خزیمہ میں حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یمساد انسان قبر میں جمل والی، جب انسان ایک مومن جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کے بارے میں سوال ہوتا ہے، ولیو سوال جو سیون من ربو کا چون خدا کشو، اور دویم سوال جو سیون دین اس متعلق کرنا چون مذہب چون دین کیا ہو، اور تریم سوال جو سیون کرنا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جاتا ہے سوال یہ مس متعلق کیا ہو سکھمرن، یعنی دنیا اسمت کیا ہو سکھ سے یہ مس متعلق پر گویا کہ موت جو ہے یہ موت سبب ہے اللہ سے ملاقات کا،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کا۔ اسی لیے مومن جو ہوتا ہے وہ گھبراتا نہیں ہے اس چیز سے۔ مثال کے طور پہ کسی کو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، کہ انسان تو دنیا سے اندر بیمار گسن، تو بیماری جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے شک آزمائش ہے، لیکن یاد رکھیں گناہوں کو ختم ہونے کا ذریعہ بھی بیماری ہے۔ اب چیز کے یاد داوی بخاری مسلم حدیث سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ 7 قسم کی اموات سے پناہ مانگو۔ کسو قسموں 7 قسم موت، یہ ستویں ہوں تعلق یوسف جو ناگہانی آفات کے ذریعے سے موت آ جانا، اہم جس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی۔ اس کے آج کل جو نا کہا اگر دنیا پہ رخصت ہو، اچانک ہو وفات اور دنیا سے رخصت ہو گیا تو اسے فخر کرنا ہے یہ گئی موت، یہ گئی بہترین موت۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ خدا سب اس ناگہانی موت کیوں کو اس کی انسان سے اچانک موت جو ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جب انسان کو اچانک موت آ جاتی ہے پتہ نہیں کس حال میں وہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، پہلے بھی میں کئی بار کہہ چکا ہوں، وہ کہ شاسن انجے سفر آسن کرن تو دوران سفر ہماری گاڑی میں فلمی گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ساری گاڑی میں فلمی کے وجہ سے لگی فلمی گانے تو نصف سے زائد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا رد کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی توہین ہوتی ہے۔ اگر وہ تحت حالت میں اچانک حادثہ کی موت یا اللہ تعالیٰ کریم رحم پر جس مجھے بتاؤ وہ موت کیسی ہوگی؟ حدیث میں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یک حالت میں انسان دنیا پہ رخصت گسن اسی حال میں اس کو اٹھایا جاتا ہے۔ اگر یہ کلمہ پڑھ تب آئی تلقین آئی کرنا کہ جب بھی تم میں سے دنیا سے رخصت ہونے والا ہوگا تو یہ معلوم ایشو نیر انول چند لمحات باقی ہے تو اس کے سامنے بیٹھ کر کے زور سے اللہ اللہ کریں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، مگر یہ زبان اکلٹ نیر لا الہ یہ اکلٹ نیر زبان بیٹھ لا الہ الا اللہ، پھر اس کے بعد اس کو زور نہ کریں۔ بہتر یہ ہے کہ لاسٹ کلمہ اس کا یہی ہو، لاسٹ لفظ کیسے اسی زبان ہوں اچھی سے تلقین والا، اصل تلقین اصلی سگیہ ہے، اس کے سامنے بیٹھ کر کے ذکر کریں، لا الہ الا اللہ پڑھے، مگر ابھی سلو خیال اگر یہ زبان لا الہ الا اللہ پڑھے پھر اس کے بعد چپ ہو جائے، پھر اس کے بعد خاموش ہو جائے، تاکہ دنیا سے نکلتے وقت جو لاسٹ بات اس نے کی تھی وہ کلمہ شریف ہونا چاہیے تھا۔ موت سے کامیاب سوئی اس کلمہ پڑھنے سے۔ پھر اگر ایک انسان خوف کیوں نہیں کرتا، یہ انسان ہماری نمازیں جاندار کیوں نہیں، ہم قرآن سامنے رکھ کے، آپ کو یہ پتا ہے صحابہ کرام کے دور میں قرآن پڑھا جاتا تھا، قرآن پاک کو صرف تلاوت کرنے صحابہ پھول پھول کے رویا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبت روڈ کرنا بخاری مسلم حدیث سے 4 جگہ بخاری میں یہ حدیث ہے اور 2-3 جگہ مسلم میں یہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان سے ایک دفعہ کسی نے جمعرات کہا، برسوار منکمتر لفظ ہے کچھو سمجھے من حدیث کے الفاظ ہے، لفظ برسوار منکمتر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو غشی طاری ہو گئی، زمین پہ گر گئے، زمین پہ پہ ہوئی سی صحابہ یہ ساتھ دلاس مدار دی دھور تلو تو بیس توی ونیو برسوار پوچھت کیا اس کو ہوتوئی گاش تم بگاش سب برسوار یاد یم برسواری دو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفی تکلیف ہو، مجھے وہ جمعرات یاد آ گئی جب اللہ کے نبی کو اتنی تکلیف تھی، ہماری کیا اوقات ہے، ایسا کیا حال ہے؟ مجھے بتاؤ ہمیں کوئی فکر ہے موت کی؟ ایسے فکر کا موت ہوئی؟ آج کل کے دور میں جو سوشل میڈیا کا دورہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرے رحم، اللہ تعالیٰ کرے عقل سمجھ آتا سوشل میڈیا کی دور اس میں انسان شام آسن 2 GB 4 GB ڈاٹا چھاؤں موبائلس کھڑت اور پھر رات بھر سوتے وقت بھی ویسی ویڈیوز دیکھنا وغیرہ وغیرہ دیکھنا، یہ سب چیزیں بیکار ہیں۔ سوتے وقت سورہ ملک کی تلاوت کریں، سوئیں بھی سورہ ملک کی تلاوت کریں، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اور فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر اندھیری ہے، وہاں بالکل اندھیرا ہے، بالکل اندھیرا ہے، اگر کوئی لائٹ سوئی نیچ ہے سپڑی سوئیں بھی سورہ ملک۔ اگر قبر میں کوئی بلب چاہیے، ضرورت ہے لائٹ کی، وہ سوتے وقت سورہ ملک پڑھے۔
اگر کوئی دنیا میں راحت و سکون چاہتا ہے وہ نماز مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھے، اذا وقعت الواقعہ، یہ سورت پڑھے. اچھا اسپنڈ اسٹبر اسپنڈ ایلو ایالس ان چیز یاد کر رہا ہوں، اصل میں یاد کر رہا ہوں، کوئی مشکل نہیں ہے. جب دنیاوی دندے ہمارے ذہن میں بس جاتے ہیں، کیا بڑی بات ہے کہ ہم 2 رکوع یا 3 رکوع پر مشتمل ایک سورت یاد نہیں کر سکتے ہیں؟ کیوں نہ اس کری یاد انشاءاللہ کر سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے اور قرآن پاک سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. افضل ذکر لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا وصحاب سیدنا محمد وبارک. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام لغزشوں کوتاہیوں کو درگزر فرما. یا اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام مرحومین کی بخشش فرما. یا اللہ جن کے والدین اس دنیا سے پہنچ کر گئے ہیں، وفات ہو چکے ہیں، مولا ان کی بخشش فرما. یا اللہ جن کے حیات ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جو سائل ہیں ان کے مرحومین کی بخشش فرما. مولا ان کے بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما. مولا اس مجلس میں اگر کوئی بیمار ہو اسے شفا فرما. گھروں میں، ہسپتالوں میں جو بھی بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ امت مسلمہ کو اتفاق و اتحاد کی نایاب دولت عطا فرما. یا اللہ ہمیں حدیث مبارک کا پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا، ہماری دعائیں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.